اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جانے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے دن یعنی بدھ کے دن کا بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، میرا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی افضل سورت جسے قرآن پاک کا نچوڑ کہا گیا ہے، سورہ فاتحہ پر منحصر وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے گا۔ آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں جو حل نہیں ہو رہی، انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، سورہ فاتحہ کو اللہ پاک نے بہت ہی فضیلت بخشی ہے۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بن اسناد بن رضی تعالی عنہ، ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو سعید رضی تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے پکارا تو میں نماز میں تھے، مگر جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سعد بن رضی تعالی عنہ کو پھر پکارا۔ سیدنا ابی رضی تعالی عنہ نماز مختصر کر دی اور فارغ ہو کر جلدی سے حاضر خدمت میں ہوئے، السلام علیکم عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دے کر فرمایا، ابی تم نے مجھے جواب کیوں نہ دیا؟ کہا، یا رسول اللہ میں نماز میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی آیت پڑھ کر فرمایا، کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی؟ کہا، اے اللہ کے رسول، غلطی ہوئی، اب ایسا نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت بتاؤں کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی سورت نہ ہو؟ میں نے کہا، ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے جانے سے پہلے ہی میں تمہیں بتا دوں گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھ تھامے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے میں اپنی چال دھیمی کر دی، ایسا نہ ہو کہ وہ بات رہ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر چلے جائے۔ آخر جب آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ وعدہ یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ میں نے ام القرآن پڑھ کر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نہیں، یہ سبع مثانی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام القرآن سورت سورہ فاتحہ کو قرار دیا۔ اس سورت کے بہت سے نام ہیں جس میں ام القرآن بھی کہا گیا ہے۔ اس سورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اس جیسی کوئی سورت کسی بھی کتاب میں موجود نہیں، تم اس کی برکت سے اللہ پاک سے دعائیں مانگو، التجا کرو، انشاءاللہ اللہ پاک تمہاری دعاؤں کو قبول و منظور فرمانے والا ہے۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے آئے مل کر ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس درود و پاک میں ہونے والی تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے درجات کو بلند فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، آئے ہم اپنے مقصد، اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے جب نماز ظہر یعنی بدھ کے دن نماز ظہر ادا کرنی ہے تو نماز ظہر کے 4 سنت، 4 فرض اور 2 سنت ادا کرنے کے بعد وہیں اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے نہایت عاجزی کے ساتھ اول
آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر انگلیوں کے پوروں پر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے، اور جب سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو اس آیت کو 3 مرتبہ تکرار کریں۔ پھر دیکھیں اللہ پاک سے جب آپ مدد مانگیں گے، مشکلات کا سوال کریں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ بدھ کے دن نماز ظہر کے بعد 4 سنت، 4 فرض اور 2 سنت ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف بما بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جب آپ 41 مرتبہ پڑھ چکے ہوں تو آخری دفعہ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت پر آپ نے تکرار کرنا ہے، یعنی کہ اس کو 3 یا 4 دفعہ اس آیت مبارکہ کا تکرار کرنا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کے لیے اس وظیفے کو ختم کر کے ہاتھ اٹھانے ہیں، التجا کرنی ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی چینی پر دم کر سکتے ہیں، اور وہ چینی دم کی ہوئی آپ اپنے گھر کے کسی کونے میں ڈال دیں تاکہ وہ چونٹیاں وغیرہ، کیڑے مکوڑے اس کو کھا لیں۔ اس کی برکت سے آپ کے گھر میں خوشحالیاں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، مشکلات حل ہوں گی۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ ایک آزمودہ ہوا وظیفہ ہے، بہت ہی طاقت فل اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ اس کو کریں انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک نے جس طرح ہماری مشکلات اس وظیفے کے ذریعے حل کی، اسی طرح اللہ پاک آپ کی مشکلات کو بھی حل کرے۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کی ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔